بابر یوسفزئی فارمر سپوکس پرسن رہے ہیں گورنمنٹ آف بلوچستان کے. بابر یوسفزئی، آپ نے دونوں ہمارے پینلسٹ کی بات سنی، کیونکہ آپ خود سپوکس پرسن رہے ہیں اور اس چیز کو فیس بھی کرتے رہے ہیں کہ کوئی چیز آپ ایک بریف کرتے تھے اور پتہ چلا کہ سوشل میڈیا پہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہے اور آپ کے خلاف ہے، بلکہ شاید ابھی تک بھی، اور آپ تو اس کے خلاف گئے کسی فورم پر نہیں ہے لیکن آپ جواب دیتے رہے. آرمی چیف کا جو کہنا ہے کہ ایک جامع قوانین جو ہے اور قواعد اور ضوابط کے بغیر یہ جو ایک غلط اور گمراہ کن جو معلومات ہیں اور نفرت انگیز بیانات ہیں، یہ سیاسی ڈھانچے کو غیر مستحکم کرتا رہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. جی، جیسا کہ کل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے کہا، دیکھیں کہ آج کل کا جو دور ہے اس میں جو جنگ 5th جنریشن وار شروع ہو چکی ہے. 5th جنریشن وار کیا ہے کہ آپ نے ملک کے نوجوانوں کو گمراہ کرنا ہے، انہیں مایوس کرنا ہے، ان کے اندر یہ تاثر پیدا کرنا ہے کہ آپ نے ریاست کے خلاف جانا ہے. یہ جو اس ٹائم جو آپ دیکھیں کہ ایک فیک پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے یا اس طرح کی معلومات پھیلائی جاتی ہیں، اس کے پیچھے جو ہے وہ عوامل ہیں، وہ نان اسٹیٹ فیکٹرز انوالو ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن ہے، پاکستان مستحکم ہو، پاکستان ترقی کرے. یہ عوامل چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈسٹرب رہے. حالیہ دنوں میں آپ دیکھیں کہ اس طرح کے پروپیگنڈے چلائے گئے کہ جس کی کوئی بیس ہی نہیں تھی، جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی. اس 5th جنریشن وار سے ہم نے کس طرح نکلنا ہے، ان فیک پروپیگنڈاز کو ہم نے کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے کہ ہمارے جو معاشرے کے جتنے افراد ہیں، چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹ سے ہوں، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں، ان سب نے اپنا اس میں کردار ادا کرنا ہوگا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے پاکستان میں فیک پروپیگنڈاز بہت زیادہ ہیں، غلط معلومات بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف نے کل اپنی تقریر میں بڑا واضح کہا کہ یہ جو نان اسٹیٹ فیکٹرز ہیں جو ملک میں فیک انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، اس طرح کی معلومات پھیلا رہے ہیں جس سے نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں، ہم انہیں کوئی اسپیس نہیں دیں گے، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. ان کے خلاف انشاءاللہ پاکستان کے قانون میں رہتے ہوئے بھی ہم کارروائی کریں گے، لیکن اس سب کو ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھ کر یہ مجھے بتائیں کہ دیکھیں صحافت جو ہے اس کا تو بڑی ایک ذمہ دار وہ ریسپانسبلٹی ہے بہت بڑی کہ معاشرے میں آپ نے لوگوں کو سچ بتانا ہے، اور اگر کوئی آپ کو چیلنج کرے کہ یہ آپ کی بات سچ نہیں ہے، آپ تمام فیکٹس کو ان کے سامنے رکھیں گے. کوئی بھی فورم ہو، چاہے وہ عدالت ہو، چاہے کوئی FIA ہو یا دوسرے کوئی بھی ادر پریس کونسل ہو، پریس کلبز ہوں، ان کے سامنے آپ جائیں، رکھیں گے آپ کو. لیکن اگر ایک چیز آپ بغیر سوچے سمجھیں اس چیز ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن جان بوجھ کے بھی آپ نے وہ کرنا ہے اور کسی سے سنی ہوئی بات فوراً آگے اپنے پھیلا دی، تو معاشرے میں کتنا اس کے نیگیٹو اثرات پڑ سکتے ہیں. دیکھیں صحافت تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ صحافت ایک عظیم پیشہ ہے، اور جتنے بھی ہمارے صحافی حضرات ہیں جو کسی بھی پریس کلب سے ایفیلیٹڈ ہیں یا جو صحافت سے جرنلزم سے ایفیلیٹڈ ہے، وہ بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ ان چیزوں کو، فیک خبروں کو پھیلانے سے پہلے، مس انفارمیشن کو پھیلانے سے پہلے اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کوئی بات کرتے ہیں. لیکن آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ 5th جنریشن وار یہی ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو آپ نے مس انفارمیشن پھیلانی ہے، آپ نے فیک انفارمیشن پھیلانی ہے، آپ نے ایسی لوگوں کے اندر جو ہے ان کو ایسا تاثر دینا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوں، جس کی وجہ سے وہ چیزوں کو سمجھے نہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر جاتے ہیں، پہلے ایک جرنلسٹ، ایک صحافی اپنی ریسرچ کرتا تھا، اس میں اسے سالوں لگ جاتے تھے. اب تو یہ ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا پر جانا ہے، کسی بھی سوشل میڈیا ایپس پہ جا کر کچھ بھی لکھنا ہے، کٹ اینڈ پیسٹ کرنا ہے اور آگے بڑھا دینا، پوری دنیا میں آپ نے اس کو پھیلا دینا ہے. آپ نے کوئی بھی پروپیگنڈا کرنا ہے، چند سیکنڈز میں آپ اس کو پوری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ گزشتہ دنوں پنجاب گروپ آف کالجز کا ایک واقعہ پورے پاکستان میں رپورٹ ہوا. ایک بچی کے حوالے سے ایک خبر شائع کی گئی، احتجاج ہوئے، ہنگامے ہوئے، ملک میں جو ہے نا ایک انارکی کا ماحول پیدا ہوا. لیکن جب بعد میں اس کی انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا تھا اس طرح کی کوئی بچی ہی نہیں ہے، نہ کوئی اس طرح کا کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے. تو ہمارے جعلی ماں بھی تو تھی، جعلی ماں بھی اس کی آ گئی. دیکھیں مطلب یہ فیک انفارمیشن، مس انفارمیشن. تو اب ہمارے جو پاکستانی قوم ہے اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں جو پاکستان میں استحکام نہیں چاہتے اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے آنے کے بعد اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے. بابر یوسفزئی صاحب، انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ اگر میں اس کو اس طرح کنسٹریو کرتا ہوں، اس طرح اس کو کوشچن آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ نوجوان کو انگیج نہیں کریں گے، کوئی اور انگیج کر لے گا. اور جس طرح ہو رہا ہے، اگر آپ تعلیمی اداروں میں یعنی منسٹرز صاحب،
MPA صاحب تعلیمی اداروں میں جائیں، اپنے گاؤں گلی کوچوں میں محلوں میں اپنی بیٹھکیں آباد کریں اور ان کو انگیج کرنے کی کوشش کریں. گورنمنٹ اپنے طور پر اسپورٹس کے ایونٹس آپ کریں، تعلیمی میلوں کا انعقاد کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک مقامی آدمی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی ماں، اپنی بہن، اپنے بھائی، اپنے والد کو اگر ہاسپٹل لے جاتا ہوں، دوائیاں بھی موجود ہوگا، ڈاکٹر بھی موجود ہوگا، اور میرے بچے اگر پڑھ رہے ہیں تو اسکول بھی موجود ہے اور ٹیچر بھی موجود ہے. جی میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں بلوچستان کا جو احساس محرومی ہے یہ کوئی 1-2 سال کا احساس محرومی نہیں ہے، یہ 75 سال کا احساس محرومی ہے. بلوچستان کا نوجوان اگر آج اس سسٹم سے مایوس ہے، اس سسٹم سے بدظن ہے، تو اس کے پیچھے بھی بہت سی وجوہات ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال میں دیتا ہوں، بحیثیت پاکستانی میں بات کرتا ہوں. میرے لیے پاکستان کے تمام صوبے، تمام عوام، تمام قومیں قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن بلوچستان میں ایک پاکستان کے میگا پروجیکٹ کا آغاز کیا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سی پیک، اور سی پیک کی حوالے سے ایک یونیورسٹی بنائی جاتی ہے. وہ یونیورسٹی گوادر میں نہیں بنائی جاتی جو سی پیک کا مرکز ہے، مکران ڈویژن میں نہیں بنائی جاتی جہاں سے سی پیک نکل کے جا رہا ہے، پوری دنیا اس سے مستفید ہوگی. ایون یہ کہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں نہیں بنائی جاتی، سی پیک کے نام پہ یونیورسٹی جب بنائی جاتی ہے وہ بھی لاہور میں بنائی جاتی ہے. آج کل کا نوجوان شعور یافتہ ہے، آج کل کا نوجوان ہر چیز کے اوپر اس کی نظر ہے، وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے. آپ نے بلوچستان کے نوجوان کو یہ باور کرانا ہوگا، یہ احساس دلانا ہوگا کہ بلوچستان آپ کی سرزمین ہے، یہاں کے وسائل آپ کے ہیں، یہاں کے خزانے آپ کے ہیں. آپ کو جو پاکستان کے خلاف، اس ریاست کے خلاف، اس ملک کے خلاف جو دشمن ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر کے ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے، ایک بیانیہ بنا رہا ہے، اس بیانیے کو کاؤنٹر کرنا ہوگا. اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں گراؤنڈ کے اوپر جو حقیقتیں ہیں انہیں دیکھنا ہوگا، گراؤنڈ کی پالیسیز کو ہمیں تھوڑا دیکھنا پڑے گا. نوجوان کو، بلوچستان کے نوجوان کو امپاور آپ نے کرنا ہے. اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں اس وقت جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ حقیقی قیادت کا فقدان ہے. ایسے لوگوں کو بلوچستان اسمبلی میں آپ کو لانا ہوگا جو اپنے علاقوں کے، جو اپنے اضلاع کے، جو اس صوبے کے وارث ہیں، انہیں آپ کو نوجوانوں کے ساتھ انگیج کرنا ہوگا. بحیثیت پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیں بلوچستان میں دہشت گردی ہے، بلوچستان کو نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں، تو آپریشن بھی ہر مسئلے کا حل نہیں ہے. لانے سے آپ کو بات چیت کرنی ہوگی. لانے سے مراد تو دیکھو ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. عوام جس کو منتخب کریں، الیکشنز کو آپ بہتر انداز میں کریں، سب کے لیے اپرچونٹی رکھیں تاکہ وہ. جی بابر یوسف، میرے خیال میں آپ کو نوجوانوں کو امپاور کرنا ہوگا، روزگار دینا ہوگا، ترقی کرنی ہوگی حقیقی معنوں میں، کاغذی معنوں میں نہیں. آپ کو ایسے پروجیکٹس لانے ہوں گے جس سے بلوچستان کی عوام مستفید، خوشحالی لانی ہوگی. آپ دیکھ لیں دنیا کا کوئی بھی خطہ اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں پر خوشحالی اور ترقی ہے وہاں پر امن و امان کی صورتحال بہتر ہے. اب باتوں سے نکل کر ہمیں عملی اقدامات کرنے ہوں گے. بلوچستان کے نوجوانوں کو، جیسے میں نے پہلے کہا، باور کرانا ہوگا، یہ یقین دلانا ہوگا کہ یہ وسائل، یہ معدنیات، یہ خزانے آپ کے ہیں. آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے، آپ نے کسی کا اعلی کار نہیں بنا، اور یہ ترقی ہے تو آپ کے لیے. بالکل ترقی اور خوشحالی آپ کی ہے، اور اس سے آپ اور آپ کی نسلیں اور بلوچستان کے لوگ مستفید ہوں گے. سب سے بڑا جو پروپیگنڈا، خاص کر پڑھے لکھے نوجوانوں کو، کیونکہ گمراہ کن وہ ہو رہے ہیں. اور دیکھیں سب سے زیادہ آپ دیکھیں کہ حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں اس میں پڑھے لکھے نوجوان اس میں ملوث ہیں، پڑھے لکھے نوجوان اس میں انوالو پائے گئے ہیں. اور ان کے جو ہمارا دشمن ہے وہ بہت چلاک ہے، اس نے یہی نیریٹو بنایا کہ آپ کو آپ کے وسائل نہیں مل رہا ہے، آپ کو آپ کا حق نہیں مل رہا، اور آپ کا حق ہمارے کوئی دوسرے جو برادر صوبے ہیں وہ کھا رہے ہیں. آپ کو اس جو ایک نیریٹو ہے اس کو مٹانا ہوگا، اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنا ہوگا. جس دن بلوچستان کے نوجوان کو یہ باور ہو گیا کہ یہ صوبہ میرا ہے، یہ معدنیات میری ہے، یہ وسائل میرے ہیں، میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ بلوچستان انشاءاللہ ترقی بھی کرے گا، بلوچستان میں خوشحالی بھی آئے گی، اور بلوچستان کا نوجوان بھی خوشحال ہوگا. بہت شکریہ جی، ٹائم بالکل ختم ہو گیا.